تحریک انصاف جی کو کس قسم کی معیشت ورثے میں ملی جب 2018 میں انہوں نے پاکستان کو جب ٹیک اوور کیا؟ تو کیا پاکستان واقعی ہی دیوالیہ ہونے کے قریب تھا؟ دیکھیں میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ پاکستان سپوز کریں گے دیوالیہ تھا. جی آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا کہ آپ کے پاس 200 معاشی ماہرین کی ٹیم موجود ہے. بالکل. اچھا میرا بلیو اسی بات پر تھا. جی تو دیوالیہ معاشیت کو آپ اوپر لے جا سکتے تھے. جی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے 200 ماہرین فیلیور تھے. سب سے پہلے تو آپ کے جو وزیر خزانہ تھے اسد عمر صاحب وہ ریزائن کر کے چلے گئے ود ان فیو منتھس. پھر آپ کے ماہرین معیشت میں اور بہت سارے لوگ تھے, کوئی بھی اپنا رول پلے نہیں کر سکا. انہوں نے اپنی اپنی انڈسٹریز کو ہاں لیکن جب ایک کچھ ہمارے پاس ہوئے گا نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ نہیں, یہی تو ٹائم لگے گا نا. اچھا میں ایک بات کرنے لگا ہوں آپ سے. جی اگر آپ کی اپروچ ہے فیلڈ مارشل تک, میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا, میں صدر کی بات کر رہا ہوں, یا ان کی ٹیم تک, ہمیں پاکستان کے 3 علاقے ٹھیکے پہ دے رہے ہیں, کراچی, گوادر اور سیالکوٹ. اوکے. میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا. کتنے مہینے کے لیے؟ 3 مہینوں کے لیے. اور ہم 3 مہینے میں آپ کو 100% رزلٹ نہ دیں تو کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کے ہمیں گولی مار دیں. چلے ہمیں آپ یہ بھی نہ دیں, آپ ہمیں پاکستان کا سمندر ٹھیکے پہ دے دیں, ہم جانے ہمارا کام ہے. یہی تو آپ کی کیپیبلٹی تھی. اب تو دیکھیں نا alibaba.com, انٹرنیٹ, ای کامرس سب کچھ ہے. آپ نے صرف موٹیویٹ کرنا ہے. موٹیویٹ کرنا ہے. اچھا عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جی کیا وہ مجبوری تھی کہ ایک چوائس تھی؟ مجبوری تھی کہ اگر آپ نہیں جاتے جی تو آپ دیوالی کے دہانے پہ کھڑے تھے. لیکن ان کے جو وزیر تھے, کیا نام تھا, مراد جو بھی, عمران خان آئے گی 500 کروڑ لائے گی, ان کے منہ پہ مارے گی. آپ نے کس بات پہ کہی تھی؟ پھر تو مجھے وہ اچھا لگتا نا, رحمان ڈکیت یا عزیر بلوچ, ہم آئیں گے, ہم تعلیم کو عام کریں گے. میڈیکل کالج آج موجود ہے ہمارا, یونیورسٹی موجود ہے ہماری, باکسنگ چل رہی ہے, فٹ بال چل رہا ہے, سائیکلنگ ترقی کر رہی ہے. اگلا بندہ تو جیل میں بیٹھا ہے, نو پرابلم. بالکل. لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا تھا, وہ آپ نے کر دیا. اب دیکھیں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں, اگر ہماری بات سن کر کسی کو مچھلی کی اہمیت کا پتہ چلے اور اس کی ایکسپورٹ کرے اچھے انداز میں, فیکٹری بنا کے, تو ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا نا. بالکل. اچھا روس سے سستا تیل لینے کی پالیسی کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ نہیں, جب سستی آئٹم ملے گی تو آپ کی اکنومیکل گروتھ بڑھے گی. آپ بجلی بنائیں گے, تیل سے انرجی پیدا ہوگی, آپ کے کارخانے چلیں گے, آپ کا پہیا چلے گا. دیکھیں نا تیل سے کیا چلتا ہے, پہیا. وہ پہیا ترقی کی بنیاد ہے.